معروف صحافی و کالم نگار جاوید چودھری نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے حوالے سے اپنے حالیہ کالم میں مزید انکشاف کر دیا ہے اور کہا کہ میں نے جب اس سٹوری پر کام شروع کیا تو مجھے پتہ چلا جج ارشد ملک ناصر جنجوعہ کے ذریعے تمام پس پردہ انفارمیشن شریف فیملی تک پہنچا دیتے تھے۔ اپنے کالم میں جاوید چودھری کا کہنا تھا کہ جج ارشد ملک راولپنڈی کے رہائشی ہیں۔ یہ جج بننے سے پہلے راولپنڈی میں پریکٹس کرتے تھے۔ راولپنڈی میں ان کے 4 لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے۔ پہلا شخص ناصر جنجوعہ تھا۔ یہ لالا موسیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ 35 سال سے میاں نواز شریف کے دوستوں کے حلقے میں بھی شامل ہے۔ یہ بیوروکریسی، جوڈیشری اور آرمی آفیسرز کے ساتھ تعلقات بھی رکھتا تھا۔ حلقہ وسیع تھا، لوگ اپنی پروموشن اور تبادلوں کے لیے اس کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے۔ دوسرا کردار ناصر بٹ کا بڑا بھائی تھا۔ یہ لوگ دھڑے باز اور دشمندار تھے۔ یہ کورٹ کچہری کے چکر لگاتے رہتے تھے اور ان چکروں میں وکیلوں، ججوں اور پولیس افسروں کو اپنا دوست بنا لیتے تھے۔ ناصر بٹ بعد میں میاں نواز شریف کے قریب پہنچ گیا اور یہ ان کا جانثار بن گیا۔ تیسرا کردار مہر جیلانی تھا۔ یہ میاں طارق سے ملتا جلتا کردار تھا۔ یہ راولپنڈی میں سرکاری ملازموں کا ٹاؤٹ مشہور تھا اور یہ اہم جج پولیس افسر اور سیاستدان کے قریب پہنچ جاتا تھا اور ان کے گندے کچھے دھونا شروع کر دیتا تھا۔ اور چوتھا کردار خرم یوسف تھا۔ یہ پراپرٹی ڈیلر ہے اور اہم لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر خود کو اہم ثابت کرنے کی لت میں مبتلا ہے۔ جج ارشد ملک سمیت یہ سارے کردار ناصر جنجوعہ کے حلقے میں شامل تھے۔ ناصر جنجوعہ کے حلقے میں 2 اور لوگ بھی شامل تھے۔ یہ آج بھی ہیں۔ میاں نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر اور نیب کے سابق چیئرمین قمر زمان چودھری، یہ دونوں ناصر جنجوعہ کے روزانہ کے ملاقاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میاں نواز شریف کا کیس نیب کورٹ نمبر 1 میں شروع ہوا۔ شروع میں جج محمد بشیر کیس سن رہے تھے۔ میاں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے 9 جولائی 2018 کو جج محمد بشیر کی غیر جانبداری پر سوال اٹھایا اور کہا کہ آپ شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ دے چکے ہیں، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ آپ دیگر 2 ریفرنسز العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ کی سماعت نہ کریں۔ جج محمد بشیر نے 16 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کر دونوں ریفرنسز کی سماعت سے معذرت کر لی اور یوں 8 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر یہ کیس احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک کے حوالے کر دیا گیا۔ ارشد ملک کے بقول نواز شریف کے مقدمات کی منتقلی کے بعد مہر جیلانی اور ناصر جنجوعہ نے ان سے رابطہ کیا۔ ناصر جنجوعہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے مسلم لیگ نون کی حکومت کی ایک با اثر شخصیت کے ذریعے انہیں احتساب عدالت کا جج لگوایا۔ جاوید چودھری نے اپنے کالم میں یہ بھی لکھا کہ ان دنوں کی نون لیگ کی لیڈرز کی پریس ٹاکس نکالیں اور یہ پریس ٹاکس آج کی کہانی کے قریب رکھ کر دیکھیں تو آپ بڑی آسانی سے خفیہ انفارمیشن کے سورس تک پہنچ جائیں گے۔ بہرحال قصہ مختصر، ارشد ملک کے بقول ناصر جنجوعہ اور مہر جیلانی نے انہیں 10 کروڑ روپے مالیت کے یوروز کی پیشکش کی۔ ناصر جنجوعہ نے یہ بھی کہا کہ 2 کروڑ روپے مالیت کے یوروز اس وقت بھی میری گاڑی میں پڑے ہیں، آپ یہ فوری طور پر وصول کر لیں۔ یہ رقم ناصر جنجوعہ خود نہیں دے رہا تھا، یہ میاں نواز شریف کے ایک جالے نے فراہم کی تھی، لیکن جج صاحب کے بقول میں نے انکار کر دیا تھا۔ فی الوقت اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔